بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليس بأنبياء ولا شهداء. فقال أعرابي: خليهم لنا نعرفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ من والوں کو بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو بہت عالی محنت کے لیے جمع فرمایا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے. فرمایا اس مجلس کے آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اور وہ فرشتے کا اعلان کی طلب دنیا کے اندر ہر انسان کرتا ہے، چاہے وہ انسان دنیا دار ہے، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یا کوئی نیک انسان ہے. سارے کے سارے انسان اس فرشتے کے اعلان کی طلب کے اندر ہیں، اور وہ فرشتہ اس مجلس کے آخر کے اندر ایک اعلان کرتے ہیں: قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم من الحسنات. کہ تم اس حال کے اندر کھڑے ہو کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. کتنا کریم اللہ کہ ہم گناہوں کے اوپر گناہ کرتے جائیں، اور جب بھی کسی اچھی مجلس کے اندر شریک ہوں جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، تو فرمایا کہ اس کے آخر کے اندر کیا فرشتہ کہ تمہارے گناہوں کو صرف اللہ نے معاف نہیں کیا، بلکہ جتنا بڑا گناہ گار ہے، جتنے زیادہ گناہ لے کر آیا ہوئے، اب اللہ کی طرف سے کریمی دیکھیں، اللہ جل جلالہ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل کر رکھ دیتے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ بہت مبارک مجلسیں ہیں. آج پوری دنیا کے اندر کئی انسان ایسے ہیں جن کی سوچیں اور جن کی فکر اس بات کے اوپر لگ رہی ہیں، اور کئی جماعتیں چل رہی ہیں کہ کس طرح دنیا کے اندر سے اللہ کے نام کو ختم کر دیا. ایسے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے اندر سے ختم کر دیں. لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ نے ہم لوگوں کو ان خوش نصیب افراد میں سے بنایا ہے جو صرف اس فکر کے اندر ہیں کہ کس طرح اللہ کا دین، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے. ہم سارے کے سارے اس فکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس غم کے اندر ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے اوامر پوری کی پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ سب سے قیمتی سرمایہ فرمایا کہ وہ ایمان ہے. ایمان کے علاوہ جن چیزوں کو ہم قیمتی سمجھ رہے ہیں، یہ چیزیں تو ہم سے پہلے قرآن پاک کے اندر اللہ نے اور قوموں کے تذکرے کیے ہیں، اور کھول کھول کر اللہ نے بیان کیے. ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں تھیں، اور تم سے زیادہ وافر مقدار کے اندر ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں تھیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مال اکٹھا ہو جائے، اگر مال مجھے زیادہ مل جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، نمرود کا قصہ بیان کیا ہے، فرعون کا اللہ نے تذکرہ کیے، ان کے عہدوں کو تذکرہ کیے، ان کے وزراء اور ان
حکومتوں کا اللہ نے تذکرہ کیے ہے. اگر کامیابیاں ان چیزوں کے اندر ہوتی تو پھر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے نا. فرعون 16 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے سمندر کے اندر کیوں غرق ہو رہے؟ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ان چیزوں کے اندر کامیابی ہے ہی نہیں. یہ صرف کامیابی کا دھوکہ ہے. کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتائی ہے وہ صرف اور صرف دین کے اندر بتائی ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اپنے دین کی فکر کرنا کہ میرا دین سب سے عالی ہو جائے، کیونکہ اس دین کے اندر ہی اللہ نے کامیابی رکھی ہے. اس دین کے اندر اللہ انسان کی دنیا بھی بناتے ہیں اور انسان کی آخرت کو بھی اللہ دین کے اندر بناتے ہیں. فرعون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ صرف کمی تھی تو دین کی کمی تھی. نمرود کے پاس کمی تھی تو دین کی کمی تھی، ورنہ دنیا کے سارے اسباب تھے لیکن دین نہیں تھا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث مبارک کے اندر، فرمایا کہ قرب قیامت کے انسانوں کے پاس ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک انسان صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہوگا، لیکن جب شام ہوگی تو شام اس کی کفر کی حالت کے اندر آئے گی. اور پھر فرمایا کہ شام اسلام کی حالت میں کرے گا اور صبح جو ہوگی وہ کفر کی حالت کے اندر ہوگی. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر دین کی محنت کو چھوڑ دیا جائے گا. جب دین کی محنت کو چھوڑ دیں گے نا، پھر فرمایا کہ کفر کے اسباب آسان ہوگی اور دین کے اوپر چلنا انسان کو مشکل ہو جائے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان اپنے آپ کو دین کے اوپر جب چلائے گا تو فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھ کر وہ چل رہا ہو. یعنی دین کے اوپر چلنا انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل بن جائے گا. اور یہ دین کے اوپر چلنا کیوں مشکل بنے گا؟ فرمایا کہ جب انسان دین کی محنت کو چھوڑ دے گا. جب دین کی محنت چھوٹے گی تو فرمایا کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے اور صحابہ کے دور کے اندر فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ صحابہ کے دور کے اندر منافق بھی مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتے تھے. یعنی منافق لوگوں کو بھی نماز کے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اور آج ہمارے لیے کیا ہے؟ جب دین کی محنت کو چھوڑا ہے تو فرمایا کہ بازار کے اندر امامہ کے ساتھ پگڑی کے ساتھ جاننا مشکل ہو چکا ہے. اللہ کے بڑے بڑے شاعر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے حکموں کو اب اس کے اوپر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، دین کی محنت چھوٹی ہے، ایمان کی محنت چھوٹی ہے تو پھر اللہ کے اوامر چھوٹے گے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کے ایمان کو مثال دی ہے کہ تم ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے. اور صحابہ کے ایمان کو اللہ نے کیوں نمونہ بنایا؟ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں کہ صحابہ نے اپنے ایمان کے اوپر محنت کی، صحابہ نے اپنے ایمان کو بنایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے استاد اور صحابہ جیسے ایمان کو بنانے والے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہم سنتے ہیں، کتنا مارا گیا، اور صرف یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری کی ساری تکلیف کس لیے تھی؟ ایمان کو چھوڑ دیتے تو سب کچھ مل رہا تھا، لیکن ایمان کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا تو میرے محترم دوست بزرگوں یہ ساری کی ساری تکلیفیں مل رہی ہیں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر صرف ایک ہے، احد احد. پھر اللہ جل جلالہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ فرمایا ایک موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر کفار کے بڑے بڑے سردار آ کر بیٹھے ہوئے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا تعارف کرانے لگے. یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں. فرمایا اس مجلس کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب نسب کے اعتبار سے کئی پشتوں سے غلام چلے آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سیاہ. تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا کیا تعارف کرائیں گے. لیکن قربان جائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہمارے سردار
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ اتنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو نوازنا، یہ صرف اس کی اسلام کی خوبی کی وجہ سے تھا، اس کے ایمان کی محنت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑا، آپ علیہ السلام کے در کے اوپر پڑے رہے، تکلیفیں مل رہی ہیں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، فرمایا کہ قرب قیامت کے معنی میں بھی ایمان کے اوپر چلنا ایسا مشکل ہوگا جیسا کہ صحابہ کے دور کے اندر تھا، لیکن اس زمانے کے اندر بھی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان کی محنت ہے۔ جتنا ایمان کی محنت کے اندر لگے رہیں گے میرے محترم دوست بزرگوں، اتنا ایمان ترقی کرتا رہے گا۔ جب ایمان ترقی کرے گا تو ایمان کی برکت ہے، ایمان کے مزین ہونے کی علامت ہے، پھر انسان کی زندگی کے اندر اعمال خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ایمان کمزور ہوتے تو انسان کی زندگی کے اندر سے اعمال، اچھے اعمال کی طرف انسان کی رغبت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، صحابہ کے ایمان کو اللہ نے اس لیے نمونہ بنایا، اس لیے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین حضرت عمر بھیج رہے ہیں۔ آپ نصرانی بادشاہ نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کفار کی جو محنت ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر فرمایا کہ آج تک سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے سامنے مال کو کی ہے۔ اب صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نصرانی کہنے لگا، بادشاہ اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیں تو میں اپنی آدھی حکومت تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا نہیں، میں ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیا کہنے لگا؟ کہا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کرانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جاؤ اس کو آگ کے اندر ڈال دو۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے کڑا منگائے گئے اور اس کے اندر تیل کو ابالا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ساتھیوں کو اٹھا کر اس کے اندر ڈالا بھی گیا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا تو فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے۔ اب اس کا ساتھی کہنے لگے شاید یہ موت کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا ہے، لیکن جب اس سے کہا گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے، فرمایا کہ شاید تم یہ سمجھے ہو کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو نکلے، نہیں، موت کے خوف کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، بلکہ میں تو جب سے اللہ کے نبی کی صحبت میں آیا میری تو ہر وقت یہ خواہش تھی کہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اگر میری اتنی روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے میں سب کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیتا۔ یہ میرے محترم دوست بزرگوں صحابہ کا ایمان تھا، اس ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لے کر آئے۔ اب یہ ایمان اللہ کرے کہ یہ ایمان ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اب اس ایمان کے لیے محنت کرنا، جو صحابہ نے ایمان کے لیے محنت کی ہے، صحابہ اس ایمان کی محنت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑا، کیوں؟ ایمان کی محنت ضروری تھی۔ اس ایمان کی محنت کو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس ایمان کی محنت کو سیکھ چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ 40 سال تک مکہ کی وادی کے اندر ہیں، آپ جب تک دعوت نہیں دے رہے تو سارے کے سارے آپ کو صادق کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو امین کہہ رہی ہے، یہاں تک کہ اپنی امانتیں پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر رکھوا رہی ہیں۔ لیکن جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تو اسی وقت سے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے گھر میں آئے اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ دے، میرے آرام کے دن چلے گئے ہیں۔ گویا کہ اب آرام کے دن کیا تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آرام تو اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے، گھر کے اندر سے زیادہ راہ لے کر جاتے اور کئی دن تک غار حرا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے رہتے،
اور ایسے آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غور و فکر کرتے کہ یہ خود ایسا نہیں بنا بلکہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، جب نبوت ملی اور ایمان کی محنت ملی تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اب میرے آرام کے دن چلے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کے پاس جا رہی ہیں، ایک ایک کو دعوت دے رہی ہیں۔ اور اس وقت کا دور دیکھیں، چاروں طرف مخالفت ہے، کوئی ایک بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حج کے موقع کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غنیمت سمجھتے تھے کہ اگرچہ یہ مکہ کے رہنے والے میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے، جس دین کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے یہ اس دین کو قبول نہیں کر رہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع کے اوپر دور دراز سے اور ممالک سے لوگ آتے اور حج کے فریضے کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خیموں میں جاتے تھے اور ایک ایک کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف کراتے۔ یہاں تک کہ حیات صحابہ میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے اور لوگوں کو اپنا تعارف کراتے اور جس دین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئی ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تو اب مخالفت کے اس حد تک زور تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہوتے، اور کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور دین کی دعوت دیتے تو فوراً سب سے پہلے ٹھکرانے والا آپ کا چچا ابو لہب ہوتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا تم سے زیادہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ نعوذ باللہ اپنی اس دعوت کے اندر جھوٹا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ٹھکراتے۔ لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم ہمت نہیں ہوئے، اپنی محنت کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے، جو اللہ نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے یہ انشاءاللہ ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچ کر رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اسی بازار کے اندر تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، چاند کی طرح اس کا چہرہ ہے، اور وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کی معرفت بیان کر رہے ہیں اور دین کو بیان کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی آتا ہے اس کے چہرے کے اوپر تھوکتا ہے، اور کوئی آتا ہے اس کے چہرے کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، اور کوئی آتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا اے ابا جان یہ کون ہے؟ تو پھر مجھے والد نے بتایا یہ وہ ہاشمی نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اپنے دین کی طرف بلاتا ہے، اور لوگ اس کی طرف یہ رویہ کر رہے ہیں۔ پھر وہ صحابی روایت کرنے والے فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکی ہے کم سن، اور اس کے ہاتھ کے اندر پیالہ ہے، اور اس نے آ کر اس نوجوان کا چہرہ دھلایا اور پھر وہ پانی اس کو پیش کیا اور کہہ رہے کہ ابا جان آپ اپنے آپ کو اتنا مت تھکائیں، لیکن وہ کہہ رہے نوجوان کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچا کر رہے گا۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس محنت کے لیے تھکایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ مکہ معظمہ ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں، اللہ کے گھر کو دیکھوں، لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ کی ہجرت کے رات کے اندر وہ تاریخی جملے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو چھوڑ رہے تھے نا، بار بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو دیکھتے تھے، اور پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر آنسوؤں کی لڑی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ اے مکہ مجھے آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا کہ میں کیسے آپ کو چھوڑوں، لیکن کیا کروں آپ کے رہنے والے مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے، بیت اللہ کے اندر رہنے نہیں دیتے۔ لیکن میرے محترم دوست بزرگوں، دین کو پھیلانا ضروری تھا، دین کو قیامت تک آنے والے ہر فرد تک پہنچانا ضروری تھا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نفس کے اندر بیٹھ جاتے کہ بس میں اپنی آخرت بنا لوں، صحابہ اپنی آخرت بنانے کے لیے بیٹھ جاتے، تو میرے محترم دوست بزرگوں بیت اللہ سے بڑی مسجد ان کو نہیں ملتی، مسجد نبی سے بڑی مسجد ان کو نہ ملتی، جہاں اللہ نے ایک نماز پڑھنے کے اوپر فرمایا کہ 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ مسجد نبی کے اندر فرمایا کہ ایک نماز پڑھی
50,000 नमाज पढ़ने का अजर है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दीन की मेहनत को लेकर निकले हैं, इस दीन की मेहनत को लेकर गए हैं, और सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की से इस मेहनत को सीखा था। अगर सहाबा चाहते हम तो अल्लाह के नबी के पीछे हैं, हमें तो सबसे अफजल इमाम मिला हुआ है, हमें तो सबसे अफजल मेहनत मिली हुई है, सबसे अफजल मस्जिद मिली हुई है। लेकिन नहीं मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, सहाबा ने दीन की मेहनत को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना अपना मकसद समझा हुआ था। इसलिए तो अल्लाह ने सहाबा के ईमान को तस्करा किए है। अब सहाबा के ईमान नहीं, ईमान के साथ सहाबा की नमाज़ों के ऊपर निगाह दौड़ाई। सहाबा की नमाजें क्या थी? एक सहाबी को नमक की ज़रूरत हो रही है, सिर्फ नमक के लिए भी वो अल्लाह की तरफ आ रही है, 2 रकअत नफल पड़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जानते हो तुम्हारे भाई ने अल्लाह से क्या मांगा? साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको नमक की ज़रूरत थी और नमक के लिए भी वो अल्लाह के पास 2 रकअत नफल पढ़ने के लिए आए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से, सहाबा की ज़िंदगी से ये बात मिलती है, जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो सबसे पहले अल्लाह के दर के ऊपर आए, अल्लाह से मांगा, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, नमाज को बनाना जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नमाज थी, यहाँ तक कि एक मामूली सी, एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में एक सहाबी रसूल आए और मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ी और फ़ौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, ऐ सहाबी तुम खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो, गोया कि तूने नमाज पढ़ी नहीं है। वह सहाबी रसूल उठे और फिर गए और फिर जाकर 2 रकअत नफल पढ़ी और फिर अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि जाओ तुम नमाज पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी नहीं है। गोया कि किसको अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं? सहाबा को फरमा रहे हैं। फिर वह सहाबी तीसरी मरतबा आए और आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे इससे बेहतर नमाज आती ही नहीं है। अब उलमा फरमाते हैं, उस सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 3 मरतबा यह फरमाया कि गोया तो उन्हें नमाज पढ़ी नहीं है। उसकी नमाज के अंदर क्या कमी थी? उलमा फरमाते हैं, उसकी नमाज के अंदर यह था कि वो तदील अरकान के अंदर, यानी हर रुकन को ठहर ठहर कर करने, सिर्फ वो इसको जल्दी में कर रहा था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हम अपनी नमाज़ों को देखिए, कितने सालों से नमाजें पढ़ रही हैं, लेकिन मेरी नमाज के अंदर भी जान है, मेरी नमाज के अंदर भी अल्लाह का ध्यान है। मेरी नमाज भी ऐसी है कि मैं अपनी 2 रकअत नफल पढ़ के अल्लाह से अपने काम पूरे करवा सकूँ। इस नमाज को सीखना, तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, फरमाया कि नमाज के साथ इल्म को जोड़ना। अगर बगैर इल्म के नमाज है तो नमाज के अंदर जान नहीं है। इस इल्म के अंदर फरमाया अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी है, अपने कारोबारी लाइन है, उसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का क्या तरीका था, अपने घर की ज़िंदगी है, उसके एतबार से इल्म को हासिल करना, इस इल्म की तलाश के अंदर जाना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी ये चाहता है कि मैं दुनिया के अंदर किसी जन्नती को देखूं, फरमाया कि जो ये चाहता है मैं दुनिया के अंदर किसी जन्नती को देखूं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस आदमी को देखिए जो इल्म की तलाश के अंदर लगा हुआ है। ये दुनिया के अंदर जन्नती आदमी है, ये जन्नती लोग हैं। इसलिए मेरे मुहतरम दोस्त बुजुर्गों, इल्म को अपने कारोबार के एतबार से, इबादत के एतबार से, मामलात के एतबार से उलमा के पास जाएं, उलमा की सोबत को अपनी गनीमत समझें और उनसे जाकर अपनी ज़िंदगियों को उलमा के सामने पेश करें। इसके साथ मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ जुड़ जाए, हर वक्त हमारा अल्लाह के साथ लव लग जाए। उसके लिए ज़िक्र कसीर का हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर दिए। क्या ईमान वालों, तुम अल्लाह का जिक्र करो, और ज़िक्र कसीर का हुक्म दिए कि कसरत से अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का जिक्र करो। अब हमारे हज़रात तो फरमाते 3 तस्बीहात हैं, ये तो सबसे कम मिक़दार है। अब इसके लिए इस्तिग़फ़ार की कसरत हो। फरमाया कि मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रज। फरमाया कि जो आदमी इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लेते हैं, अल्लाह हर तंगी में से उसके लिए आसानी वाला रास्ता निकालते हैं।
ہر مشکل سے مشکل مسئلہ ہے، فرمایا کہ استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا تو اللہ اس کے لیے اس راستے کو، اس مشکل کو، اس پریشانی کو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق کے اندر بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم دوستوں بزرگوں، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود بھیجنا، اور خصوصاً جمعے کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی بھی میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اب درود کے اندر آتے ہیں سب سے مختصر درود یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر درود ہے۔ فرمایا کہ صرف یہ پڑھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کا فرشتہ میرے پاس لے کر آتے ہیں اور فرشتہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے۔ کتنے خوش نصیب، فرمایا کہ ہمارا نام بھی اس کے اندر آ جائے، کہ ہمارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو جائے۔ اور ہم سارے چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، تو اس کے لیے اللہ کے نبی کے اوپر کثرت سے درود پڑھنا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانا۔ اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر تھے۔ کیا فرمایا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ توڑتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ جوڑتے تھے۔ یہاں تک کہ یہود کے ایک بہت بڑے عالم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، وہ عالم خود فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مجلس میں آیا، حالانکہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب چہرے کو میں نے دیکھا تو وہ ساری نشانیاں جو میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو اندر دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن دو چیزیں تھیں، میں نے کہا کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اب پہچان لوں۔ فرمایا کہ ایک یہ تھا، میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا، جو اس کے اندر جتنا غصہ کرے گا وہ نرمی کے اعتبار سے اس کے ساتھ اتنا آئیں گے، اور جو اس کے ساتھ جتنا سختی والا معاملہ کرے گا وہ اس کے ساتھ اتنا زیادہ نرمی والا معاملہ کریں گے۔ اب فرمایا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کچھ کھجوریں خریدی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے رقم دے دی اور کچھ مہینوں کا وعدہ کیا۔ اب مقررہ مدت سے پہلے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا، اور مطالبے کے اندر میں نے سختی والا پہلو اپنایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مجلس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور پھر یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ تو عبد المطلب کی ساری قوم ہی ایسی ہو کہ آپ ہر معاملے کے اندر ٹال مٹول کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ امیر المومنین، حضرت عمر غصے سے کھڑے ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تو کیا کہہ رہے اللہ کے نبی کو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے، اے عمر، آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کے اوپر غصہ کریں، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ مجھے کہتے یا رسول اللہ آپ ادائیگی کے اندر جلدی کریں، اور اس کو کہتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر مطالبے کے اندر آپ نرمی والا معاملہ کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جاؤ، جو میں نے اس سے بیع کی ہے، جو میں نے اس کے ساتھ معاملہ کی ہے، وہ کھجوریں بھی اس کو دے دو، اور اتنے اس کو زیادہ بھی دے دو کہ تم نے اس کے اوپر غصے والا معاملہ کیا۔ اب وہ فرماتے ہیں میں اسی مجلس کے اندر حضرت عمر کو میں نے کہا اے عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق تھے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ فرمایا کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس کا موت کے علاوہ انسان کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ موت کے اوپر ہر انسان کا پتہ چلے گا کہ یہ انسان اس کام کو کیوں کر رہا تھا، اس کام کے اندر لگے ہوئے۔ فرمایا اخلاص کے اوپر محنت کرنی ہے، لیکن اخلاص پیدا ہو جائے، کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر اخلاص پیدا ہو گئی ہے۔ اخلاص کے تو فرمایا کہ موت کے اوپر پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کتنا اخلاص کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ مبارک کام ہمیں دی ہے، اس کام کی ذمہ داری دی ہے۔
فرمایا کہ قیامت تک ہر آنے والا فرد اس امت کا اس کام کا ذمہ دار ہے کہ اس کام کو لے کر پوری دنیا کے اندر جانا. اور صحابہ نے ہمیں دکھا دی ہے. صحابہ اس محنت کو کرتے کرتے صحابہ کی فرمایا کہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے. اب 1.25 لاکھ میں حجاز کے اندر صرف فرمایا کہ 10-15 ہزار کی قبریں صحابہ کی ملتی ہیں. باقی سارے کے سارے صحابہ کہاں گئے اس دین کی محنت کو لے کر پوری دنیا کے اندر؟ کس لیے؟ اس لیے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس محنت کو سیکھا تھا. اس محنت کے لیے پوری دنیا کے اندر جانا. یہاں تک کہ صحابہ میں فرماتے ہیں ایک صحابی رسول ایسے ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب جس کو اللہ کے نبی فرمائے کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اب اس کا حق تو یہ تھا اس صحابی رسول کو اللہ کے نبی اپنی مجلس میں بٹھاتے اپنے ساتھ. لیکن نہیں میرے محترم دوستو، جب دین کی محنت کی ضرورت پڑی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود روانہ کیا یمن کی طرف، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام 3 میل تک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود چلتے رہے اور نصیحتیں کرتے رہے. حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. صحابہ نے کہا اے معاذ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ جب آپ کی یمن سے واپسی ہوگی نا، میری قبر سے تو گزرے گا لیکن مجھے دیکھ نہیں سکے گا. اب میرے محترم دوست بزرگوں، یہ صحابہ سے پوچھنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کو چھوڑ کر جانا کیسے گوارا. اس لیے صحابہ فرماتے ہیں دین کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہمیں تھی وہ اللہ کے نبی کی ذات کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل تھا. بیوی بچے پکے ہوئے باغات چھوڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. سب سے بڑی جو ہمارے لیے مشکل تھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہستی کو چھوڑنا مشکل تھا. لیکن کیا دین کی محنت کو سمجھ چکے تھے کہ دین کو پھیلانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. دین کو پوری دنیا کے اندر لانا اور ہر قیامت تک آنے والے ہر فرد کی زندگی میں دین آ جائے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے تو فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ 94 برس کے اندر اب بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں اور پھر کیا کہہ رہے ہیں مجھے قرآن پاک کی آیت کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو، یہ آیت مجھے گھر کے اندر بیٹھنے نہیں دیتی. اس لیے میرے محترم صحابہ نے اس محنت کو سمجھا تھا. یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے پورے قرآن پاک کا دل اللہ نے سورۃ یاسین کو بنایا. اب سورۃ یاسین کے اندر اللہ نے اس امت کے لیے خصوصی طور پر تذکرہ کیا حبیب نجار کا، حالانکہ پہلی قوموں میں سے تھا اور اس کے ذمہ دعوت کا کام بھی نہیں تھا. حبیب نجار کا ذکر کیا ہے؟ اس نے 2 نبیوں کی صرف مدد کی تھی، 2 نبیوں کی صرف نصرت کی، ان کی رہنمائی کی. 2 نبی ایک بستی کی طرف جا رہی ہیں اور بستی والوں کو دعوت دے رہی ہیں اور بستی والے ان نبیوں کے ساتھ فرمایا کہ سختی والا معاملہ پہلو اپنا رہے ہیں. تو حبیب نجار ان بستی والوں کے پاس کیا اور ان نبیوں کی نصرت کی اور بستی والوں نے ان نبیوں کو چھوڑ کر حبیب نجار کو شہید کر دیا. اب اس کی زبان کے اوپر جو جملے نکلے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین کے اندر اللہ نے اس جملوں کو ذکر کیا. اب وہ حبیب نجار کیا کہہ رہے؟ کاش کہ میری بستی والوں کو پتہ چل جاتا اللہ نے کیسی جنت کے اندر مجھے داخل کر دیا ہے. یہ صرف اس لیے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، اس کے ذمہ دعوت کا کام نہیں ہے، صرف نبیوں کی نصرت کر رہے ہیں، نبیوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو راستہ دکھلا رہے ہیں. اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے کیسی جنت کے اندر مجھے داخل کر دیا. تو اب میرے محترم دوست بزرگوں، ہمارے تو یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں گے، اس کام کو اپنا سب چیزوں سے مقدم رکھیں گے تو میرے محترم دوست بزرگوں پھر اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث مبارک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن فرمایا کرسیاں لگے گی اور فرمایا کہ بعض کرسیاں تو انبیاء علیہ السلام کی ہوں گی اور بعض نبیوں کے علاوہ ہوں گی اور اس کے اوپر اس امت کے افراد بیٹھے ہوئے ہوں گے.
आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिर्फ नबियों के साथ कुर्सियाँ होंगी, फ़र्क इतना होगा कि नबियों की कुर्सियों के ऊपर मोहर नबूवत होगी और इस काम करने वालों की कुर्सियों के ऊपर मोहर नबूवत नहीं होगी। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारा भी कल क़यामत की सहाबा के साथ हशर हो जाए, सहाबा के साथ हमारा भी हशर हो, तो उसके लिए इस दावत वाली मेहनत को अपना सब कुछ समझना। आज हम छोटी सी दुकान के पीछे, अपनी बीवी बच्चों के पीछे, इस मुबारक मेहनत को जो अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो आदमी ये चाहता है कि कल क़यामत के दिन मैं भी खैर उमम के अंदर मेरा भी शुमार हो, तो फरमाया कि उसको ये दावत का काम करना पड़ेगा, इस दावत के काम के लिए निकलना पड़ेगा। फरमाया कि अगर इस काम को छोड़ेगा, इस काम के लिए नहीं निकलेगा, तो फिर इस उम्मत के अंदर शुमार ही नहीं होगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझे। इसके हर तकाजे के लिए फरमाया कि जितने तकाजे हमारे मरकज़ में चलते हैं, अल्लाह से रातों को उठकर अपने आप से मनाए, या अल्लाह ये तकाजे मेरी ज़ात से पूरे करा दे। तकाजे पूरे करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, अल्लाह पाक के तकाजे पूरे करेंगे, लेकिन यह है कि मेरे सोच इस्तेमाल हो जाए, मेरी फ़िक्र इस्तेमाल हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं इस काम के लिए इस्तेमाल हो जाऊँ, अब अल्लाह जल्ले जालू मेरे ज़रिए से ये काम करा दे। अब इसके लिए अपने सोचों को, हालांकि सोचें लग रही हैं, दुनिया के ऊपर लग रही है, लेकिन हमारी सोचें क्या हो जाए, नफ़ामंद हो जाए, हमारी फ़िक्र नफ़ामंद हो जाए, उसके लिए इस काम को अपनी ज़िम्मेदारी समझना। इस काम के हर तकाजे के ऊपर हमारे शब जुमा का मजमा बहुत मुबारक है। ये आप इस मजलिस के अंदर हमारे मरकज़ से कितने तकाजे चल रही हैं, अब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ये सारे के सारे तकाजे पूरे हो जाए।